نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورۃ الاعراف ہے اور پارہ نمبر 8 کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ محترم میرے برادر، میرے کلاس فیلو، میرے دوست، میرے بیلی، میرے سجن، میرے یار حافظ زبیر صاحب، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جناب حضرت مولانا مفتی مسعود صاحب کی، طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ فرام کراچی، گپ شپ سنا رہے ہیں۔ سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ اہل حدیث امام ہو تو اہل حدیث کی امامت میں دیوبندی کی نماز ہو جائے گی؟ آپ اس میں ایڈ کر لو باقی لوگوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، اور دیوبندیوں میں پھر حیاتیوں کو، مماتیوں کو، ادھر چشتیوں اور قادریوں کو، سور وردیوں، بغیر وردیوں کو۔ سوال ہوا مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اہل حدیث امام ہو؟ کہا کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ نہ اہل حدیث کو اپنا امام مت بناؤ، وہ امامت کرا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کے اندر نا دو قسم کے اہل حدیث ہیں، ایک متشدد اور ایک غیر متشدد۔ تو بقول مفتی طارق مسعود صاحب، متشدد اہل الحدیث وہ ہیں جو نا اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، جو بھی کتاب و سنت پر ہے، ہاں جی، اس کا عقیدہ اور اس کے اعمال، نظریات و افکارات کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر ہے، وہ گمراہ نہیں ہے۔ نام اس کا اہل حدیث ہو، نام اس کا اہل سنت ہو، نام اس کا عصری ہو، نام اس کا سلفی ہو، نام اس کا حنفی ہو، ہاں جی، جو کتاب و سنت پر، قرآن و حدیث پر ہے، جس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، جیسے عمارت کی بنیاد کے اندر ریت، بجری، سیمنٹ، سریا ڈالا جاتا ہے نا، تو ایسی عمارت کیا ہوتی ہے؟ مضبوط عمارت ہوتی ہے۔ تو جس کی بنیاد، جس کے عقائد کی بنیاد، جس کے اعمال کی بنیاد اللہ کا قرآن ہو اور نبی رحمت علیہ السلام کی سنت، سیرت اور احادیث ہو، وہ گمراہ نہیں ہے۔ نام اپنا اہل حدیث رکھے، اپنا نام مسلم رکھے، ہاں جی، اپنے آپ کو مسلمین کہلوائے، اپنے آپ کو وہ دیوبندی کہلوائے، بریلوی کہلوائے، حنفی کہلوائے، جعفری کہلوائے، اصول اور طریقہ یہ ہے۔ تو اب نام کوئی بھی ہے لیکن اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہیں ہے۔ عمارت کوئی بھی ہے، اس کی بنیاد کے اندر ریت، سیمنٹ، بجری، سریا نہیں ہے، وہ اب گری یا کل گری، وہ اب گری یا وہ کل گری۔ تو جن کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، ہم ان کو اہل حق تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جس کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں ہے، اس کے عقائد قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے، وہ ماتریدیہ ہے یا اشاعرہ ہے، ہیں جی، وہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا اور عرش کے ساتوں آسمانوں پر عجی ہونے کا قائل نہیں ہے، تو بد عقیدہ ہے، بد عقیدہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتے رہو، پڑھتے رہو، جانتے رہو کہ کون ہے کہ جس کے عقائد اور اعمال کتاب و سنت پر نہیں ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ وہ نا اہل حدیث جو متشدد ہوتے ہیں نا، وہ ائمہ دین کو برا بھلا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا بلنڈر، چہرے پر سبحان اللہ سنت رسول، اور سر پر پگڑی کی صورت میں سنت رسول، لمبی لمبی زلفیں، سفید کپڑے، اور اتنا بڑا جھوٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو۔ اہل حدیث پر یہ بہتان ہے، اہل حدیث پر یہ جھوٹ ہے کہ کوئی اہل حدیث ائمہ دین کو یا ائمہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین برا بھلا کہتا ہے۔
یہ ان اہل تقلید کا ستم ہے، یہ ان کا ظلم ہے۔ کبھی کوئی اٹھے گا، وہ کہتے ہیں اہل حدیث نا امام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نا برا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر ہمارا امام ہے، عمر ہمارا مقتدا ہے، عمر ہمارا پیشوا ہے، عمر ہمارا راہبر و رہنما ہے، ہاں جی، ہماری کھوپڑیوں میں بھیجا ہے، بوسا نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کو برا کہیں، یا ہم ائمہ دین کو برا کہیں، یا ہم ائمہ اربعہ کو برا کہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور تابعین تبع تابعین سے راضی ہو جائے، تو بھائی یہ بھی جھوٹ ہے کہ اہل حدیث ائمہ دین کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ائمہ، ہاں جی، دین کے امام، وہ ابو حنیفہ ہو یا مالک بن انس ہو یا محمد بن ادریس ہو یا احمد بن حنبل ہو رحمہم اللہ تعالی، اور بھائی یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ ہم پاگل تھوڑے ہیں کہ اپنے امام کو برا کہیں، ہمیں شریعت مسجد کے امام کو برا کہنے سے روکتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکتی ہے، تو کہاں ہم ہدایت کے ان ائمہ کرام کو برا کہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، نمبر ایک۔ یا ان جیسے حضرات کی نا غلط فہمی ہے، ان کو کسی نے ڈرا دیا ہے کہ خیال کرنا اہل حدیث تو ڈریکولا ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ میری اپنی زندگی کی آپ بیتی ہے۔ میرے دیوبندی استاد تھے، فوت ہو گئے، مفتی محمد عبدالحکیم صاحب۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا، میں ان کے پاس گیا، میں اور میرے ساتھ ایک میرا دیوبندی دوست بھی ہے، تو جب میں نے ان سے کوئی بات کرنی چاہی، مسئلہ پوچھنا تھا، کسی مسئلے پر، رؤیت ہلال کے معاملے پر تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی، تو وہ نا میرے بولنے پر ایک دم برہم ہو گئے، خاموش۔ کیوں بھائی؟ تم سے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ تم نا اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بلا کہتے ہو۔ اب وہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ آنن فانن، وہ جس طرح غنہ آنی ہوتا ہے نا، ہاں جی، آنن فانن ان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں نے صرف اتنا بولا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آسمان کے تاروں میں سے ایک تارہ ہے، ستارہ ہے۔ اگر کوئی، پہلے تو ایسا ہے نہیں، اگر کوئی امام ابو حنیفہ پر ہاں جی ان کو برا بلا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، تو وہ جو کوئی تاروں اور ستاروں پر تھوکے، تھوک اس کے اپنے منہ پر آئے گا۔ ان دو لفظوں نے اس دیوبندی عالم دین کی اتنی تسلی کروائی، میں آدھا گھنٹہ بولتا رہا، ہاں جی، اور وہ میری ہر بات کا نہایت بردباری سے جواب دیتے رہے۔ کیوں؟ ان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، ہمارے دیوبندی بھائیوں کی یہ غلط فہمی ہے، یا کوئی بندہ ہوتا ہی سلطان رہی ہے، وہ جان بوجھ کر اہل حدیث پر جھوٹ بولتا ہے۔ اکثر غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث نا عمر رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں، یا اچھا نہیں سمجھتے، یا ائمہ دین یا ائمہ اربعہ کو برا بلا کہتے ہیں رحمہ اللہ، تو یہ جھوٹ ہے بھائی، اور یہ ہمارے ان دیوبندی حضرات بھائیوں کی غلط فہمی ہے۔ تقلید نہ کرنا یہ بے ادبی اور توہین نہیں ہے۔ اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب ایک اور گپ فرماتے ہیں نا، وہ یہ فرما رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر نا کہ اہل حدیث جو اچھے لوگ ہیں نا، ان سے ہمارا فروعی اختلاف ہے نا، کسی ایک معین مسلک کی یا امام کی تقلید کرنا، تو ایک مسلک کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور بھائی پہلے خود تو ایک مسلک کی تقلید کر لو۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب مسجد کے امام بھی ہوں گے، خطیب بھی ہوں گے، ہے نا، کہیں پر ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہوں گے، تو کیا خیال ہے مفتی صاحب فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ یا ان کے قول مطابق تو دینی تعلیم پر اجرت لینا ہے ہی ناجائز۔ اب کیسے حنفی ہو؟ اگر مفتی طارق مسعود کسی مسجد کے امام نہیں ہیں، خطیب ہوں گے، خطیب نہیں ہے تو کئی مدرس ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو یہ ہیں۔ امام ہیں تو بغیر تنخواہ کے ہیں،
اور اگر یہ بغیر تنخواہ کے ہیں تو ان جیسے دیگر دیوبندی عالم ہو یا حافظ ہو قاری ہو بغیر تنخواہ کے ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو اگر حنفی ہو اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو تو بھائی ہمیں فقہ یا کسی معین مسلک کی تقلید، کسی معین امام کی تقلید کا درس دینے سے پہلے خود تو ایک امام کا پلو پکڑ لو۔ امام صاحب کے قول کے مطابق نا دینی تعلیمات پر اجرت لینا ناجائز ہے نا؟ ہیں جی؟ اور یہاں پورے پاکستان میں باقی دنیا میں دیوبندی ہمارے بھائی امامت کرواتے ہیں یا خطابت یا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ اس پر باقاعدہ اجرت حاصل کر رہے ہیں۔ امام صاحب کی فقہ کو فالو کیا، خود پہلے ہاں جی یہ کر لو پھر اہل حدیث کو کہنا۔ قدوری کتاب الحدود میں ہے اور آگے ہدایہ میں بھی ہے، باقی جگہوں میں بھی ہے۔ وہاں یہ ہے کہ جس بندے نے محرمات سے نکاح کر لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس بندے نے جانور سے بدفعلی کر لی، مستی آئی اور کھرکی پر چڑھ گیا، جس بندے نے لونڈے بازی کر لی۔ ہمیں ایک معین مسلک یا فقہ کی تقلید کا درس دینے والوں خود تو پہلے کر کے دکھاؤ۔ تو میں نے کیا کہا، کتاب الحدود میں ہے محرمات سے نکاح کر لے۔ سادے مسلمانوں، محرمات تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری بھتیجی ہے، تمہاری بھانجی ہے، تمہارے باپ کی بیوی ہے، یہ سب محرمات ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کسی نے اگر محرمات سے نکاح کر لیا، صرف نکاح نہیں کیا، وطی بھی کر لی، یہ وطی پارلیمانی لفظ ہے، غیر پارلیمانی لفظ پھر دوسرا ہے۔ یا پھر اس نے وہ گائے بھینس کھرکی پر چڑھ گیا، یا اس نے لونڈے بازی کر لی، قدوری اور ہدایہ کے مطابق فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس پر کوئی حد ہی نہیں ہے۔ شریعت اس کے بالکل الٹ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ماں سے نکاح کرے گا، ماں سگی ہو یا باپ کی بیوی ہو، اس کی سزا موت ہے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جو لونڈے بازی کرے گا فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اوپر جو ہے اسے مار ڈالو، جو نیچے ہے اسے بھی مار ڈالو۔ جو جانور سے بدفعلی کرے گا اس کی سزا بھی موت ہے، پلس یہ کہ جانور کو بھی مار کر زمین میں گڑ دو، دفنا دو۔ یہ تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ تو اب کرو امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو۔ آپ کہو گے کہ نہیں نہیں نا، یہاں نا ہم قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر عمل کریں گے۔ تو کہاں کہ تم حنفی ہوئے، تم تو یوسفی ہوئے، ہیں جی؟ تم تو یوسفی ہوئے، تم حنفی تو نہ ہوئے۔ تو یہاں کرو امام صاحب ابو حنیفہ کے قول کی تقلید نا، پھر ہمیں کہتے ہو کہ تم پورے ایک مسلک کی تقلید کر لو، اور بھائی تم خود کرو گے تو ہم کریں گے۔ طارق مسعود صاحب جرابوں پر مسے پر بات کر رہے ہیں، تو میرے پاس ہے میرے بھائی ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ، اس کا ترجمہ کرنے والے اور اس کی تشریح کرنے والے خود دیوبندی علماء دین ہیں، علماء کرام ہیں۔ تو ہدایہ میں ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ جو باقاعدہ دیوبندی مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، یہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے جرابیں پہن رکھی تھیں، آپ کے شاگرد بھی پاس میں موجود تھے، اور امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرابوں پر مسح فرما لیا اور کہا کہ مجھے میرے شاگردوں سے یہ حدیث پہنچی ہے، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین، نبی رحمت علیہ السلام نے وضو فرمایا اور جوربین جرابوں پر مسح کر لیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آپ خود حنفی ہو، اشرف الہدایہ کے بقول، ہاں جی دروغ بگردن راوی، اشرف الہدایہ کے بقول امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرابوں پر مسح کیا، تو حنفی ہو تو کرو نا جرابوں پر مسح۔ اور بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کیسے حنفی ہو؟
ابو حنیفہ تو بتاتے ہیں اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین۔ تم کیسے حنفی ہو؟ جی حنفی ہو تو امام کا قول جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، امام کے قول کو کہیں تہہ خانے میں رکھ دو، کولڈ روم میں رکھ دو، کہیں ٹھنڈے اے سی روم میں رکھ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لو۔ تم ہمیں کوفے کی طرف بلاؤ، ہم تمہیں مدینہ پاک کی طرف بلائیں، تم ہمیں امتیوں کی طرف دعوت دو، ہم تمہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیں، تو بھائی ہم امام ہیں، تم ہماری اقتداء کرو، ہماری دعوت امام الانبیاء کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دعوت مدینہ منورہ مدینہ پاک کی طرف ہے۔ آپ بتاؤ اس پوری زمین میں مدینے کی بستی سے اعلیٰ کوئی بستی ہے؟ بتاؤ، آدم کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کبھی کوئی ہستی ہے؟ چلو جلدی کرو جواب دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کسی ماں نے کوئی لال جنم دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اولاد آدم کو آدم سمیت قربان کر دوں۔ سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے 3790 نمبر پر 3790۔ دو فرشتے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا، ایک پلڑے میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پلڑے کے اندر ایک عام آدمی ہے، تو وزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری ہوا۔ پھر ایک پلڑے میں 100 بندہ ہے، دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وزن پیارے نبی علیہ السلام کا بھاری ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے ایک پلڑے کے اندر 1000 بندہ رکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد رسول اللہ کو رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 بندوں والا پلڑا اتنا ہلکا ہوا، اتنا اوپر کو اٹھ گیا کہ پیارے نبی نے دیکھا کہ یہ 1000 بندوں والا پلڑا میرے اوپر گر ہی نہ جائے، تو کرو مقابلہ۔ میں کہتا ہوں ایک پلڑے کے اندر جی آپ ساری اولاد آدم کو رکھ دو، ایون کہ بابا جی آدم علیہ السلام بھی لے آؤ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو کیا وزن ہوگا؟ اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے نور نظر محمد رسول اللہ کو رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری ہوگا۔ تم ہمیں شخصیات کی طرف بلاؤ، ہم تمہیں محمد الرسول اللہ کی طرف بلائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں کوفے کی طرف، ایران کی طرف، عراق کی طرف، ہندوستان کی طرف بلاؤ، ہم تمہیں مدینہ طیبہ کی طرف بلائیں۔ سوچ لو، اندازہ کر لو، حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔